وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی بھی شرکت. خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی صورتحال پر بھی گفتگو. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کورونا سے متاثرہ ممالک کو وائرس کے تدارک کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. قرضوں کے باعث طبی سہولتوں پر اخراجات نہیں کر سکتے. پاکستان کو کورونا وائرس کے ساتھ غربت کا بھی سامنا ہے. 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہوئے. بھوک سے بچانے کے لیے معیشت کھولنا ضروری ہے. وزیر اعظم کا عالمی اقتصادی فورم کے کووڈ ایکشن پلیٹ فارم سے خطاب. ٹرانسپورٹرز مان گئے، پنجاب میں بسیں چلانے کا اعلان. صوبائی وزیر اسلم اقبال کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات. جی ٹی روڈ پر پنجاب موٹر وے پر وفاق کے ایس او پیز لاگو ہوں گے. جی ٹی روڈ پر 20% کرایہ کم ہوگا. ریل کا پہیہ 2 ماہ بعد چل پڑا. پردیسیوں کی گھروں کو واپسی. کراچی سے 9 ٹرینیں منزلوں کی جانب روانہ ہوئی. ریلوے اسٹیشنز پر خصوصی احتیاطی اقدامات. ہر مسافر کو چیک کیا گیا. ریزرویشن دفاتر بند. آن لائن بکنگ جاری. شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں فانزک کا عمل مکمل. واجد ضیاء رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے. رپورٹ میں اہم شخصیات پر ٹیکس چوری کا الزام. کارروائی کی سفارش. وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کر دیا. کہتے ہیں ویکسین کے ایجاد ہونے تک کورونا کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. لگتا ہے اس سال یہ وبا موجود رہے گی. بدقسمتی ماضی میں ہیلتھ سسٹم پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. کورونا وائرس ختم ہو گیا تب بھی ٹیلی ہیلتھ پورٹل کی ضرورت پڑے گی. ملک پر مشکل وقت ہے. دور دراز علاقوں میں رضاکار اہم کردار ادا کریں گے. پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں 46 اموات. تعداد 985 ہو گئی. مزید 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص. مریض 45,898 تک جا پہنچے. سندھ میں 299، پنجاب میں 289، خیبر پختونخوا میں 345، بلوچستان میں 38، گلگت بلتستان میں 4 آزاد اور اسلام آباد میں 9 مریضوں کا انتقال. دنیا بھر میں کورونا 3,27,000 زندگیاں نگل گیا. مریضوں کی تعداد 50,20,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 93,700، برطانیہ میں 35,341، اٹلی میں 32,169، اسپین میں 27,778، فرانس میں 28,022، ایران میں 7,183، افغانستان میں 193 اور سعودی عرب میں 339 اموات. رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کا کورونا سے انتقال. طبیعت ناساز ہونے پر 4 روز قبل ہسپتال منتقل ہوئی. شاہین رضا خصوصی نشست پر پی ٹی آئی کی ایم پی اے بنی. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کورونا کے بڑھتے کیسز. مراد علی شاہ نے لمحہ فکریہ قرار دے دیا. کہتے ہیں خود کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. عوام کے تعاون سے ہی کورونا کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے. متحد ہونا ہوگا. سندھ میں نماز عید سمیت مذہبی اجتماعات کی اجازت. جمعۃ الوداع، ختم القرآن اور نماز عید کے اجتماعات ہو سکیں گے. وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں اجتماعات اور عبادات میں ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرنا ہوگا. پنجاب میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام 544 مزارات کھولنے کا فیصلہ. داتا دربار پاک پتن سمیت تمام دربار کھول دیے جائیں گے. ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. راجہ بشارت کہتے ہیں عید تعطیلات میں مری جانے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر یقینی بنائی جائیں گی. بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع. اسمارٹ لاک ڈاؤن 2 جون تک برقرار رہے گا. شاپنگ مالز اور مارکیٹس شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت. گاہک بغیر ماسک دکانوں میں داخل نہیں ہوں گے. 4 سے زائد افراد دکان میں نہیں ہوں گے. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جھکڑا کہتے ہیں ٹیسٹوں کی تعداد پنجاب کے برابر. لاک ڈاؤن کورونا وائرس کا مستقل حل نہیں. لاک ڈاؤن کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. عید پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی.
معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں حکومت سندھ نے ٹائیگر فورس کی خدمات لینے سے معذرت کی. گورنر عمران اسماعیل اب ٹائیگر فورس کو لیڈ کریں گے. بلاول اسمبلی میں یکجہتی کی دعوت دیتے ہیں. سندھ میں دوہرا معیار کی. ایک اور وفاقی وزیر نیب کے ریڈار پر آ گئے. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے خلاف شکایت کی چھان بین کا حکم. وزارت مذہبی امور کی عمارت ملی بھگت سے بزنس پارٹنر نعمان خان کو لیز پر دینے کا الزام. نیب ایگزیکٹو بورڈ نے انکوائری کی منظوری دی. ایل این جی کیس میں طلبی کے باوجود مفتاح پیش نہ ہو سکے. وکیل نے نیب کا سوال نامہ وصول کیا. جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت. وزیر ریلوے شیخ رشید کی ایک بار پھر سیاسی پیش گوئی. کہتے ہیں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں جھاڑو پھرنے والا ہے. چینی آٹے اور آئی پی پیز والے عوام کے سامنے پیش ہوں گے. شہباز شریف ٹارزن بنا ہوا ہے. اسے پتا ہے نام ای سی ایل میں آ رہا ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بہترین لیڈر عوام کی تربیت بھی کرتا ہے. وزیر اعظم کرونا پالیسیز کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. مشکل حالات میں دانشمندانہ فیصلوں سے عوام کو خطرے سے نکالا. شہباز گل نے مسلم لیگ نون کو پروپیگنڈا سیل قرار دے دیا. کہتے ہیں ترجمان نون لیگ کو دنیا بھر کی ہر چیز کا علم ہے مگر اکاؤنٹس میں آنے والی رقم کا معلوم نہیں. کرپشن نہیں کی تو پاکستان واپس آ کر عدالتوں میں جواب کیوں نہیں دیتے. شریف خاندان کا ہر بالغ کرپشن کے کیسز میں اشتہاری اور مفرور ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے سندھ حالات کو بدترین قرار دے دیا. کہتے ہیں لوکل باڈیز کا نظام تباہ ہو چکا. وزیر اعلیٰ روز قوم کو ڈراتے ہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی. کچھ تو بتائیں کہ کورونا کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں. بھارت باز نہ آیا. ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ. نکیال سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 3 شہری زخمی ہسپتال منتقل. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے. بھارت پاکستان اور افغانستان میں امن نہیں چاہتا. جعلی کارروائی کا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں برپا قیامت سے اقوام عالم واقف ہے. اور او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی رولز مسترد کر دیے. اقوام متحدہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آزاد مستقل کمیشن کا مطالبہ.